چھپے الفاظ میں یہ پیغام الفت پیغام اتحاد دے رہے تھے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اب عنقریب ہی شروع ہونے والا ہے ہمارے سوال و جواب کا مرحلہ، لیکن دوستو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہر وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمیشہ سامنے ملتے رہیں، ان کا پروگرام ہمیں ملتا رہے اور ہم سنتے رہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ہمیشہ سنتے رہیں، ان کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان کے لیکچرز سے، ان کی تقاریر سے، سوال و جواب کے حسین منظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، لیکن یہ تو ناممکن ہے۔ 2 سال کی محنت کے بعد کشن گنج میں آپ ان کو دیکھ پائے، کیا ممکن ہے کہ پھر 2 سال ہم محنت کریں تو ان کو دیکھ لیں گے؟ امپوسیبل۔ انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو ممکن ہے، لیکن اگر ہر 2 سال پر یہاں آتے رہیں تو دنیا میں 200 کنٹری میں کم از کم ان کا پروگرام ہوتا رہتا ہے، تو وہ لوگ پھر مشکل کھڑا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل فگر ہیں، داعی اسلام ہیں، دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کشن گنج والے حق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لوگ وہ حق رکھتے ہیں اور ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے، لیکن ہم اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتے، اور آج کے دور میں یہ بہت آسان بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جڑے رہیں تو آج کی ڈیٹ میں بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے شہر، آپ کے گھر میں کیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیس ٹی وی اردو، پیس ٹی وی بنگلہ اور پیس ٹی وی انگلش۔ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے اسٹیٹ میں اگر کیبل کا انتظام نہیں ہے تب بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ چند لوگ مل لیجئے، یا اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے صرف 7,000 خرچ کرنے کی تو ڈش لگا لیجئے، گھر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، پڑوسوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، محلہ والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹہ پیس ٹی وی اردو، پیس ٹی وی بنگلہ اور پیس ٹی وی انگریزی۔ انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام ہوگا، ایک کام تو یہ کہ آپ اس کے ذریعہ جڑ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، اور آپ دین کو پھیلانے میں قصد کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں سوال و جواب کی جانب، لیکن سوال و جواب سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ اصول اور شرائط بیان کر دیا جائیں تاکہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے۔ دوسری شرط، سوال نہایت ہی مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی تقریر یا کوئی شاعری نہ ہو۔ تیسری شرط، سوال فقہی نہ ہو اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو۔ چوتھی شرط، ایک وقت میں ایک آدمی ایک ہی سوال کر سکتا ہے، دوبارہ اگر سوال کرنا ہے تو پھر سے آپ کو لائن میں آنا پڑے گا اور آپ کے نمبر آنے پر سوال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پانچویں شرط، سوال کرنے میں غیر مسلم کو، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر کسی بھی لائن میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن نہیں ہے تو پھر باری آنے پر، نمبر آنے پر کسی مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن سوال کرے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ اسلام سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی اگر اس کے ذہن میں ہو، کوئی اشکال ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ پوچھ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی بھی سوال۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن سوال کرنے کے لیے لائن میں ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ سوال کرے آج کے ٹاپک سے متعلق، ٹاپک سے ہٹ کر اس کا سوال رد کر دیا جائے گا۔ آج کا ٹاپک ہے، اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال غیر مناسب ہو تو مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں۔ ان شروط کو ہمیشہ ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ جب غیر مسلم بھائی اور بہن کے سوال و جواب کا سلسلہ چلے تو اس وقت جب کسی لائن میں کوئی غیر مسلم موجود نہ ہو تو کوئی مسلمان غیر مسلم نام بتا کر غیر مسلم کی طرف سے کوئی سوال نہ کرے، بلکہ ہمارا نمبر آگے بڑھ جائے گا۔ یہ خاص طور پر یاد رکھیے، دونوں دن یہ گڑبڑی ہو چکی ہے، آج نہ ہو۔ شروط کی پابندی ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس حسین منظر، حسین مرحلہ کے لیے مائک نمبر 1 پر۔ مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو وہاں سے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنا سوال۔ وجے بھوترا،
एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport, we received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about three things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. आए तो मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran, He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming, sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Pegambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं। टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं। कोई बात नहीं, let my question be incomplete and let the answer be not there. But why are you coming so late? I am sorry for this. See, my turn did come. Complete your question. Complete your third question. No, if you permit, if you everything but is saying, no problem. कल इंशाल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको। कल first question you ask. Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you in public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh, sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफी मनन किया सर, और काफी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके, कि आपने जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूंगा, और उसके लिए आपसे इजाजत है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच क्या पाता हूँ।
سو میں یہ مسلمان اور ہندو بول کے ڈفرینس نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سر. ہمارے یہاں پر سید مظہر الحسن جی ہیں, ان کے رمضان کے پوتر مہینے میں ہم یہاں پر ایک آیوجن کرتے ہیں افطار کا. وشواس مانیے سر, اس سمے اتنا پوتر واتاورن رہتا ہے یہاں پر اور اتنی خوشی لگتی ہے, اس کا پورا دائتو مظہر بھائی ہم لوگوں کے پر دے دیتے ہیں, ہمارے اور بھی ہندو متر ہیں ان کے اوپر میں دیتے ہیں. اور جب 5 بجے کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو سما رہتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں جب ہم انہیں افطاری کراتے ہیں سر, تو وشواس کیجئے مجھ کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہی ہوں, میں الگ نہیں لگتا ہوں. اتنا اچھا پوتر واتاورن اس میں. آج میرے یہاں پر بینگ این ہندو ایون اگر مجھے بولا جائے تو غفران بھائی, شمبھو بھائی, میں کن کن کا نام لوں سر آپ کو, پپو بھائی, ہند مسلم بھائی, اتنے بھائی ہیں میرے, سب بھائی ہو جاتے. تو میں اتنا واتاورن اپنے کو پاتا ہوں اس کے ساتھ میں. ابھی چھوٹی مثال دیتا ہوں سر, آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہندو الگ دوسرے کاسٹ میں غلط دھارناؤں کو دور کرنے کا, اس کے پریاس میں نے بھی ایک کام کیا. اینڈ میں اس لیے بول رہا ہوں اس کو کہ ابھی میرے لڑکے کی شادی تھی, میرے سمدھی نیچرلی ہندو ہیں, ان کے من میں کافی غلط دھارنائیں بیٹھی ہوئی تھی. میرے یہاں سے کچھ میرے خاص متر بندھو وہاں پر گئے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو 3 دن ان کے لوٹنے کے بعد میں انہوں نے مجھ کو فون کیا, بولے بھوترا جی آپ کے جو متر یہاں پر آئے تھے ان سے مل کر کے کیول ان کی پریزنس سے اور ان سے تھوڑی باتوں سے ہماری کافی دھارنائیں دور ہو گئی. اب میں ان کے پرتی کبھی بھی میری کوئی ایسی بات نہیں رہتی ہے جس سے, جیسے مثلاً مان لیجئے مانساہاری, تھوڑا اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا تب انہوں نے مطلب یہ کہا, بولے کہ اتنے بڑھیا ویوہار اور اتنی بڑی نیکی بھائی چارہ کا ویوہار, بہت خوش ہوئے. تو میرا کہنا یہ سر, اسلام کے پرتی میری یہ اچھی دھارنا ہے کہ آج یہ بھائی چارہ اور یہ پھیلانے میں بہت بڑی سارتھکتا ہوتی ہے اسلام میں. اور میں تہے دل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں سر. اینڈ میرے پاس اب کوئی کوشچن نہیں رہ جاتا سر آپ کی. سیلیوٹ ٹو یو سر, تھینک یو. ماشاءاللہ بھوترا صاحب ماشاءاللہ قریب بھائیوں میں سے ہے, اور کل رات کو وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے ان نے 3 سوال کیا تھا اور میں چاہتا تھا جواب دوں, لیکن جہاں تک یہ لا کا سوال ہے کہ 10 بجے ختم ہونا چاہیے, اس لیے ختم کرنا پڑا. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا میں آپ کو موقع دوں گا, ایک نہیں 3 سوال پوچھنے کا. لیکن بھوترا صاحب نے کہا کہ پوری رات نہیں سوئی, ان نے کوشش کی, پنڈتوں سے پوچھے اور چیک کیا, جو میں چاہتا ہوں, اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ جو بھی میں نے کہا سچ کہا ماشاءاللہ. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی یہ شہادت میرے جواب سے اور اچھی ہے ماشاءاللہ, میرے تقریر سے اچھی ہے. اور یہی میرا ہمیشہ فلسفہ رہا. میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم میں کبھی بھی بھید بھاؤ ہو یا کبھی بھی آپس میں نفرت ہو. ضروری نہیں کہ جو میں بولتا ہوں ہر ایک آدمی بات مانے, اور جو میری بات نہیں مانتا ہے اس کو میں پہلا موقع دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو. اسی لیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کا جواب نہ دے سکا کل, بہت دکھ ہوا مجھے. کہوں گا صرف ہاں جی بولیے. مجھے یاد ہے آپ کا پریس انٹرویو, جب آپ جس دن یہاں پر کشن گنج میں آئے تھے تو کسی پترکار نے آپ سے کہا تھا کہ منزل ایک ہے, رستے الگ الگ ہیں کیا؟ تب آپ نے ترنت انہیں جواب دیا رستے بھی ایک ہیں. اس دن سے لے کر کے کل اس وچار پر بھی میں نے سوچا, تو واستو میں آپ کا کتھن ایک دم صحیح ہے سر. میں اس میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں اپنے من سے کہ منزل بھی ایک ہے سر, رستے بھی ایک ہے. ہم ہو سکتا ہے رستے میں اکیلے چلنے میں تھوڑا گھبرا جاتے ہیں, اسی لیے کسی کا سہارا لے لیتے ہیں, مورتی پوجا یا کسی کا سہارا لے لیتے ہیں. بٹ کہیں دور تک جانے کے بعد میں الٹیمیٹلی آپ اور میں اور تو ایک ہو جاتے ہیں, اور پھر کیول رہ جاتا ہے ہم. بھائی صاحب بھوترا صاحب, آپ بولتے کہیں نہ کہیں آگے جا کے ایک ہوتے. میری خواہش ہے کہ یہاں سے ایک ہو. اگر یہاں سے ایک ہو جائے ٹھیک بات, تو بات بھی کچھ اور ہے. تھوڑا ڈر لگتا ہے سر. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں زیادہ وقت بتاؤں, کہیں آگے جا کے ایک ہوئے تو بہت دور ہو جائیں گے, کبھی ہم رہے نہ رہے. میری خواہش ہے کہ ہندو مسلم یہاں سے ایک ہو. سر ایسا ہے, ہم آپ کے بنسبت
ہو سکتا ہے تھوڑے کمزور دل کے ہوں سر، رہنے کمزور انشاءاللہ اسی لیے پختہ۔ ہمیں کسی سہارے کی درکار پڑتی ہے۔ اب باقی کہیں پر کہیں نہ کہیں ہم ملتے ضرور ہیں سر آپ سے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جو آپ کے پہلے جو بھائی صاحب نے سوال بھی کیا تھا، جو جین صاحب تھے، لوگ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے، میں نے یہ کہا بھائی آپ بھی میرے قرآن میں سے کچھ ایسی چیز بتاؤ جو آپ کے بھگوت گیتا، آپ کے وید سے ملتے، وہ میں 100% مانوں گا۔ میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوں، لوگ کو لگتا ہے کیونکہ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن جو لوگ تحقیق کرتے وہ میرے قریب آتے، جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے دور جاتے۔ لیکن اکثر جتنے غیر مسلمان میرے تقریر سنتے، اکثریت میں بول سکتا ہوں کہ مور دین 80%، الحمدللہ 80% سے زیادہ، ابھی وہ 90 ہے کیا 85 وہ میں نے کہہ سکتا ہوں، یا 95 ہے، لیکن 80% سے زیادہ ماشاءاللہ جتنے غیر مسلمانوں سے ملتا ہوں، ہو سکتا ہے 90% سے زیادہ، وہ جب جانتے ہیں کہ میں ڈوگلے پنا نہیں کرتا ہوں، جیسے باقی جتنے دھارمک کے ہیں، دھارمک پرچار کرنے والے، میں بولتا ہوں آپ نے یہ کہ آپ مانیں گے نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کہ دھارمک کتابوں پہ عمل کرو، اور جو یکساں ہے کم از کم اس پہ عمل کرو، جو ڈیفرنس ہے وہ بعد میں، کیونکہ جو آپ نے کہا میں بھگوت گیتا سے بھی کوٹ کر سکتا تھا، کیونکہ بھگوت گیتا ہے وہ نچوڑ ہے وید کی، اور بھگوت گیتا میں بھی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20 میں لکھا ہے کہ all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods، مطلب جو لوگ کی بھاونا پیسے سے کھینچی جاتی ہے وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 21 22 23 میں شری کرشن کہتے ہیں کہ جو لوگ غلط بھگوان کی پوجا کرتے ہیں پھر بھی جو ایک ایشور ہے ان کی چیز کو مان لیتا ہے، ان کے دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن جو غلط ایشور کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط جگہ جائیں گے، جو صحیح ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح ایشور کے پاس آئیں گے۔ اب اتنی چھوٹی تقریر میں وید بھگوت گیتا سب کا تو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ ایک میری تقریر ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اینڈ ہندوازم میں یکسانیت۔ اگر میں صرف حوالے دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، صرف میں توحید کا ذکر کروں گا ایک بھگوان کا، وید میں بھگوت گیتا میں بھگوت گیتا بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن ممکن نہیں کہ ایک چھوٹے سے سوال جواب سیشن میں میں سب کہوں۔ تو اسی لیے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرا کام آسان کیا، آپ نے خود تحقیق کی، اور میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھوترا صاحب نے جو تحقیق کیے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہاں غیر مسلمان ہیں وہ بھی تحقیق کریں اپنی دھارمک کتاب کے بارے میں، انشاءاللہ ہم سب انسان ایک ہو جائیں گے اور ایک ایشور کی عبادت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مائک نمبر 2 سے، اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں۔ I am Mr. P.K. Yadav এবং स्टिल वर्किंग ओके दिल्ली, और अर्थात मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब है, मैं उससे हिंदी लफ्ज़ की जो पुराने चाहता हूँ। بھائی صاحب نے کہا کہ وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی خدا ایک ہی ہے، بھگوان ایک ہی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یس۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے پہ؟ نو کوئی بھی آپ کو دباؤ دے رہا ہے، کوئی بھی پریشر، نو نو کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنے من سے کرنا چاہتے قبول؟ یس۔ تو انشاءاللہ، کیونکہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ اس دیش میں کسی کو زبردستی کوئی دین میں لانا، مذہب تبدیل کرنا حرام ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن آپ اپنے دل سے اپنی مرضی سے اگر اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے، آپ اگر چاہتے کہ مسلم بنے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے، اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکے، یس۔ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ
کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے. جزاک اللہ خیرن. یہ بزم میں ہے، یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی. یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی. جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 3 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا سوال مائک نمبر 3 سے. میرا نام دیو کمار صاحب عرف رنجن. میں لائن مہاویر استھان کشن گنج کا رہنے والا وارڈ نمبر 17 کا ویکتی ہوں. کھگڑا میں میرا کرانہ دکان کا بیپاری بھی ہوں. میرا سوال صرف ایک ہے کہ سناتن کیا ہے؟ صرف سناتن کیا ہے میں یہی جاننا چاہتا، جس کے کارن میں آپ کے دوار پر اور یہاں اجلاس محفل میں میں آپ کے سامنے کوسچن رکھا ہوں. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ سناتن کی معنی کیا ہے. پورا سناتن دھرم. سناتن مطلب ایک ہی خدا میں ماننا. سناتن دھرم جیسے میں نے کل بھی کہا سوامی دیانند سرسوتی نے شروع کیا تھا. اور سناتن دھرم مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایشور کیا ہے اور دھرم کیا ہے تو سب سے اونچی کتاب وید کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو ان نے وید کی تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ ایشور کا ڈیفینیشن کیا ہے وید اور اپنشد کے ذریعے. اور جیسے میں نے کل بھی کہا اور پرسوں بھی کہا کہ جب آپ پڑھتے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 ایکم ایویدتیم، خدا ایک ہی ہے، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سوتا سوتا اور اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 نہ چپسی کسج جنیتا نہ چدیپا. اس ایشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں، کوئی والدین نہیں. لکھا ہے سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، پکچر، فوٹوگراف، پینٹنگ، آئیڈل، اسکلپچر، اسٹیچو. اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی آئیڈل نہیں. یہی چیز لکھا ہے یجوروید کے اندر چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں. اور جو برہما سوتر ہندوازم کا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ جان لے کہ بھگوان ایک ہے، اس کا عکس نہیں ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، یہ مین آبجیکٹو ہے سناتن دھرم کا. تو آپ سمجھ چکے سناتن دھرم کیا ہے بھائی صاحب؟ فی الحال کچھ بولنا چاہیں گے. ہاں بولیے بھائی صاحب. سناتن دھرم ایک سناتن دھرم نہیں ہوتا جو مانو جنم میں مانو روپ میں اس دھرتی پہ آتا ہے وہ سناتن ہوتا ہے. اور سناتن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. بھگوان ایک ہوتے ہیں، اس کی شاخائیں ہوتے جیسے ایک برکش پہ اس کے ٹہنیاں ہوتی ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، ان میں پھل ہوتے ہیں. اسی طرح دھرم میں بھی سناتن ہر ویکتی اس دھرتی پہ جو بھی جنم لیا ہے وہ سناتن ہے. اس کا اوپر والے کو ماننے والا جو ویکتی ہوتا ہے اس کی شاخائیں الگ ہوتے ہیں. بھائی صاحب بھائی صاحب جو بھی آپ بات کرتے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں حوالہ دیتا ہوں وید یجوروید چیپٹر 32 شلوک نمبر 3. کچھ بھی بولوں، میں بولوں 2 + 2 5 2 + 2 6 تو مجھے حوالہ تو دینا پڑے گا نا. آپ جو بول رہے کچھ لکھا ہے منو اسمرتی، اس کے اندر جانتا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں حوالہ دے کے ایک دم بریف میں کہہ رہا ہوں. آپ جو بول رہے میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں آپ کیا مانتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ دھرم کو جاننے کے لیے دھرم کے ماننے والوں کو مت دیکھو، دھرم کے شاستروں کو دیکھو. تو میں یہ سننے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کیا مانتے ہیں سناتن دھرم میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی دھارمک کتابیں کیا کہتی ہے. اگر میں ہر ایک کی بات سننے لگوں یا لاکھوں لوگ ہیں 5 سے 10 لاکھ کا مجمع ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو فائدہ کیا ہے.
آپ سمجھ رہے نا؟ تو جو بھی آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ حوالہ بھی دو، آپ حوالہ دو بھگوت گیتا کا، اپنشد کا، وید کا، پھر بات کرو. خالی بات کرنے میں کیا فائدہ؟ حوالہ دیجئے، بات کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 4. اگر کوئی وہاں پر غیر مسلم خاتون ہے، غیر مسلم بہن ہے، تو مائک نمبر 4 سے اپنا سوال وہ کر سکتی ہیں. میرا نام ڈاکٹر شویتا ہے اور میں کٹیہار سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں ذاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے 10 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے روبرو ہو رہی ہوں. اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو بنایا، تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں حقارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے ہیں؟ ریجن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا ایشور ایک ہے یا گاڈ ایک ہے؟ کیوں کنفیوژن میں وہ اپنی زندگی بتاتے رہ جاتے ہیں؟ بہن کے 2 سوال ہے. سوال کے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی 2006 سے دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے، یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے. ان کے 2 سوال ہیں. بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے، اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا. آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے. میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے، دن کو رات، رات کو دن. تو یہ میڈیا کا کھیل ہے، بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا نا UK میں کیا ہوا، تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے، اب رشیا چلی گئی. ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں. اگر امن سب جگہ پھیلے گا، کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے، کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا. کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہے نا، جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو. بات کریں گے امن کی، وار فار پیس، ایکچولی کر رہے وار آن پیس. ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے، وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے ہیں، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. ناٹ وار فار پیس، وار آن پیس. امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. تو یہ میڈیا ہے بہن، میڈیا اتنا پاورفل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے. ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے. بہن آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے، اس کے پہلے آپ نے دیگر چینلوں پہ مجھے دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مطلب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا، جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا. جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرسٹ. دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے، آستھا ہے، آپ کہیں بھی رہیں، اوپر والے کو یاد کیجئے، آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے. یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئی. اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے، اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے. آپ کو غلط فہمی دور ہو گئے آپ کی نا، جو میڈیا پھیلا رہی ہے؟ ہاں، یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے، صرف اوپر والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانے؟ آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی، ماشاءاللہ.
اللہ کے مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. بہن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہے وہ کہ ایک ہی شکتی ہے, چاہے وہ گاڈ ہو, کرسچن بولتے ہیں, ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے, مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے, اور گرودوارا بولتے ہیں کہ واحد گرو ایک. تو جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ ایشور ایک آپ ہی کا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں. اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کے ادھیکاری. دھرم ادھیکاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے. جانے ٹھیک ہے لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ دکان بند والو اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنی کتاب کے قریب آئے, نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائے. ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں, نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. تو اسی لیے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کی کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا. تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھارمک کتاب پڑھو, ان پہ تحقیق کرو, جو یکساں ہے تو اس کے اوپر جاؤ پہلا. تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے, دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں, دیکھو عام پبلک, عوام, چاہے مسلمان کی ہو, ہندو کی ہو, عیسائی کی ہو, ساتھ میں ہے. لیکن یہ دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی. تو یہ لیکن مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا. اسی لیے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے, صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے, تو سب لوگ ایک ایشور کے پاس آئیں گے اور ایک ایشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتا ہے اسلامک دھرم کو, جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے, سب راستہ سب ایک ہے, اس میں نہ کوئی یہ ہے دکھاوا ہے, نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرسنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجا واجا یہ وہ. پھر بھی کیوں نہیں کرتے؟ بہن کیونکہ آپ پیس ٹی وی دیکھ چکے ہیں, تو آپ پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی. باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان ذلیل کرتے, مسلمان یہ کرتے, خواتین کو حق نہیں دیتے. تو سب لوگ تو پیس ٹی وی نہیں دیکھتے نا. انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اکثر لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیس ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم 10 زبانوں کے اندر پھیلائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے, کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں بچپن سے مانتی ہوں اوپر والا ایک ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں یہ سب بچپن سے ہی پتا ہے مجھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتا, جب آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے. ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, جی ہاں. کہ آپ کے من میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہوں, یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں. ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ من سے مانتے ہیں تو اور اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں, اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فالو کر رہے ہیں, تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں؟ بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر من سے مانے کافی نہیں, کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہے, اور یہ ٹاپک کے اوپر بھی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے, ایسے ماحول میں ہے, ایسے علاقے میں آپ ہے, 99% سے زیادہ غیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے, اور پتہ چل جائے گا میں مسلم ہوں, تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تم مشرک ہو, آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں, آپ ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے, کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم, اگر تم بولے ہاں میں مشرک ہوں, لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے, تو آپ گنہگار نہیں.
تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے یا کچھ تکلیف آ سکتی تو مت اظہار کرو، لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے۔ جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کرے گا، اگر اظہار نہیں کرے گا، بولتا میں مسلمان ہوں، اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے ہیں نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی، نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی، لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی۔ میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں، میں خدا میں مانتی ہوں۔ جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین ہے آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے۔ میں بھی فیلڈ کا ہوں نا، آپ ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں، آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں، میں جسم کا ڈاکٹر ہوں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے؟ کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ ہے، ماشاءاللہ قریب پیشہ ہے۔ میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں، آپ ڈینٹسٹ ہے، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ برابر نا؟ تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا، میں جسم کے ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاءاللہ، تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے۔ تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوگی۔ یہ مجھے پتا ہے۔ پتا آپ کو نا؟ تو آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ اب میں ابھی کلیئر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے، اور ایک لاسٹ سوال ٹھیک ہے پوچھنا انشاءاللہ، چاہتی ہوں لیکن آپ آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھی بہن۔ سے، اور ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ جی ہاں پوچھے ڈاکٹر جب شیخ۔ اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائڈ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بلونگ کرنے لگے؟ یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والوں کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے الگ الگ؟ اللہ نے، خدا نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے، ایک ہی دین۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین، ایک ہی مذہب صحیح ہے، وہ ہے اسلام، جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد۔ تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم۔ لیکن کیا ہو گیا کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لیے، اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لیے، کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے انسان پورے پیغام کو ہضم کر سکے گا، سمجھ سکے گا، اسی لیے 1400 سال پہلے قرآن بھیجا۔ جتنی پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے، لوگ نے بدلے، اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے، خدا نے، بھگوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن 1400 سال پہلے جب بھیجا، قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے، اسی لیے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں، تا قیامت ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا، یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں۔ اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے، جو اصل بات ہے توحید کی، کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی نہیں کرنا چاہیے، مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے، سارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دھرم ادھیکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے، اس لیے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ذاکر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے، ارے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں۔ تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے۔ تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ، بھگوان نے، ایشور نے، کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے، اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوپ دی آنسر دی کوسچن سسٹر۔
اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر 1 پر. مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا سوال. سر میں جسپال سنگھ کسرے پٹی سے. سر میں اس سے پہلے پاپا کے ہوٹل میں کھا رہا تھا, ابھی میں اپنا کام شروع کیا ہوں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میں یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کا 10واں حصہ ان لوگوں کو دیں گے جو چاہے سردار ہو یا ادر کوئی بھی کاسٹ کے ہو, تو جو اس لائق ہیں اس کو آپ دیں گے. تو سر میں کام ابھی شروع کیا ہوں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, تو ابھی یہ سرکار کی طرف سے نیم ہے کہ ٹیکس بھی ہمیں دینا ہے اپنی انکم کا, تو انکم کا ٹیکس جو دینا ہے وہ 10 سے کیا کرنا ہے اس کا تھوڑا جاننا چاہتا ہوں. سر بھائی کا سوال ہے کہ انہیں دھندا الگ کیا اپنے والد سے اور ان کے مذہب میں, اور صحیح فرماتے کہ 10واں حصہ 1/10 وہ چیریٹی میں دینا چاہیے لوگ کو. تو یہ پوچھتے ہیں جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کیا وہ چیریٹی میں گنا جا سکتا ہے؟ وہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے اور آپ کے مذہب کے حساب سے خرچہ کرتی ہے تو صحیح ہے. کوئی بھی گورنمنٹ, بعد میں ہندوستان پہ آتا ہوں. مثال کے طور پہ کئی مسلم گورنمنٹ ہے جو پورے دنیا میں جو زکوٰۃ لیتی ہے اپنے ناگرک سے لیکن قرآن کے حساب سے خرچہ نہیں کرتی ہے, تو غلط ہے. لیکن بہت سے مسلمان ملک ہے جو زکوٰۃ کاٹتی ہے اپنے ناگرک سے اور قرآن اور حدیث کے مطابق خرچہ کرتی ہے, تو پھر آپ کو پھر سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلام میں 10% کمائی کا نہیں, 2.5% بچت کا, اور 2.5% بچت کا اکثر 10% کمائی سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان جب بچانے لگتا ہے, غریب انسان کے لیے کم ہے, غریب انسان کے لیے 2.5% بچت 10% کمائی سے کم ہے. ایک آدمی جو کماتا ہے 10,000 20,000 50,000 روپیہ, وہ کما کے گھر خریدتا ہے, تو گھر تو اس کی بچت نہیں ہوئی. بچت مطلب جو عام ضرورت کے علاوہ جو بچت ہوتی ہے اس کا اسلام میں 2.5% دینا چاہیے. یعنی اس کا مطلب 85 گرام سونے سے زیادہ بچت آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا. تو غریب انسان کے لیے 2.5% تو اس کے کمائی کا 1% بھی شاید نہ ہو, وہ 0% ہے اگر اس کی بچت ہے ہی نہیں. تو امیر انسان جو 10 لاکھ کماتا ہے مہینے کا, 1 کروڑ کماتا ہے, 20 کروڑ کماتا ہے, وہ کافی بچانے لگتا ہے. تو 2.5% بچت اس کے 10% کمائی سے زیادہ ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے حساب کرے. بہت سے مسلمان بولتے میں تو حساب کرتا ہی نہیں ہوں, میں میرے 2.5% کمائی کا دیتا ہوں, میں زیادہ دیتا ہوں. وہ بیوقوف ہے. وہ امیر لوگ, کچھ امیر مجھے ملے اور بولتے ہیں میں تو ڈاکٹر صاحب زیادہ دیتا ہوں. کیوں؟ میں بچت کا نہیں دیتا ہوں, کمائی کا دیتا ہوں. ارے میں نے بولا بھائی سوچ ہی غلط ہے. وہ غریب انسان بولا تو سمجھے. امیر انسان جتنا زیادہ کمانے لگتا ہے اور جتنی بچت بڑھتی جاتی ہے اس کی کمائی کا فیصد بھی بڑھتا ہے. تو اس کے اندر جو آپ نے مجھے پوچھا کہ آج جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, جتنا میرا علم ہے, جو آپ کے دھرم میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے خرچہ ہونا چاہیے, یہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی. تو یہ ٹیکس الگ ہے, آپ کا 10% الگ ہے. سیم تھنگ مسلمانوں کے لیے, یہ ٹیکس کے اندر وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں گن سکتے. ٹیکس جو دیتے انکم ٹیکس وہ الگ ہے. انکم ٹیکس دینے کے بعد جو اپنی بچت ہوتی ہے آپ کی جائیداد کی, مسلمان 2.5% نصاب کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے. آپ کو جو کمائی کا 10% دینے کا ہے تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. ٹیکس الگ ہے کیونکہ ٹیکس جو گورنمنٹ خرچہ کرتی ہے, آپ کا سکھزم, آپ کا سکھ دھرم جو کہتا ہے وہ گورنمنٹ ویسا خرچہ نہیں کرتی ہے. تو آپ کیونکہ انڈین سٹیزن ہے اور سکھ بھی ہے, آپ کو 10% بھی دینا ہے, ٹیکس بھی دینا ہے. سیم چیز مسلمان کے لیے 2.5% زکوٰۃ بھی دینا ہے اگر آپ زکوٰۃ کے حقدار ہے, اور ٹیکس بھی دینا ہے اگر آپ ٹیکس کے حقدار ہے. سر میں بزنس کے لیے سر بینک گیا تھا سر, تو سر وہاں ہم نے ایک لون کے لیے اپلائی کیا تھا. تو سر آپ لوگوں کے کافی لوگ, چونکہ یہاں آبادی سر آپ لوگوں کی زیادہ ہے, تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ لون جلدی میرا پاس نہیں ہو رہا تھا. آپ لوگوں میں بیاج لینے دینے کے لیے تو منع کیا گیا ہے, لیکن آپ کے لوگ قطار میں وہاں ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اس کے بارے میں صاف کر دیتے ایک بار. بھائی نے پوچھا کہ کیونکہ مسلمان زیادہ یہاں ہیں اور مسلمان میں وہ جانتے ہیں کہ لون لینا حرام, لون لینا نہیں, لون بیاج پہ لینا حرام ہے. لون لے سکتے اگر بیاج والا لون نہیں ہے, قرض حسن ہے تو لے سکتے, لیکن بیاج پہ لون لینا حرام ہے اور بیاج پہ پیسہ رکھنا بینک میں بھی حرام ہے. تو بھائی صاحب پوچھ رہے کہ آپ کے لوگ کیوں قطار میں کھڑے, ان کو پریشانی ہوتی. ایک چیز ہے, ان لوگ غلطی کر رہے, لیکن آپ اگر لون نہیں لے پاتے آپ کو خوش ہونا چاہیے. ان لوگ کھڑے دکھی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ کو اگر لون نہیں ملا میں خوش ہوں, کیونکہ بھلے آپ کے دھرم میں منع ہے کہ نہیں ہے, آپ کو نقصان تو ہوگا. میں نے تقریر کیا ہوں, انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن.
کہ ربا کے بنا, ब्याज के बिना जो माशरा तरक्की करता है वो सबसे बेहतरीन तरक्की करता है. अभी मौका नहीं सवाल जवाब के अंदर कि मैं 2 घंटे की तकरीर करूं, लेकिन जो बिजनेसमैन ब्याज नहीं लेता है वो ज्यादा तरक्की करता है. मिसाल के तौर पे आज अगर आप शेयर करेंगे कंपनी की, जो कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी, अक्सर बड़ी कंपनी का बैंक से लोन लेती है, वो क्या करती है, शेयर फ्लोट करती है. पब्लिक लिमिटेड शेयर फ्लोट करती है, बोलती है ब्लॉक से, बोलती है आप पैसा लगाओ मेरे कंपनी में, जो मुनाफा होगा मिल बांट के लेंगे. तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, लोग के लिए भी अच्छा है. ये जो ब्याज के वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है. अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है. इसीलिए ब्याज एक नासूर है माशरे के लिए. जो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, सिटी बैंक, लीमैन ब्रदर्स, आप बिजनेसमैन तो जानते हैं ना, लीमैन ब्रदर्स का नाम सुनेंगे. सिटी बैंक जो 2008 में 4 साल पहले पूरा डिबैकल हुआ, पूरा गिरने लगा ब्याज की वजह से. तो इसीलिए ब्याज लेना देना गलत है. मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कतार में मत खड़े रहो, अपने कोई भाई से बोलो भाई साथ में धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें आपकी भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी और माशरा भी सुधरेगा. होप द आंसर द क्वेश्चन. अब हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर. माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं. हेलो, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ. माशाअल्लाह. जैसे अल्लाह ताला फरमाते, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा. इज़ा जा क्या जो सूरा है, माशाअल्लाह, कि आप देख रहे फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं. ये अल्लाह की मेहरबानी है और हम इस्तगफार करते हैं. भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है. आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत है. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? पैगंबर है. आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. आपको कोई भी दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं. आप अपने मन से कबूल करना चाहते? बिल्कुल दिल से करना. दिल से, मन से, होशो आवाज में? बिल्कुल. माशाअल्लाह. इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुल व रसूलुहु. बरसुलु. मैं शहादत देता हूँ शहादत देता कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं. माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके. और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में, आखिरत में, और जन्नत नसीब फरमाए. और इंशाल्लाह आपके जरिए और लोगों को भी इंशाल्लाह इस्लाम का पैगाम पहुंचाए इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ. ये बोलिए भाई साहब. मैं भोगड़ी की एक भाटा में काम कर रहा हूँ, जो कि मैं ईंट बना रहा हूँ. लेकिन मेरे 6 महीने पहले बड़ा उम्मीद था कि मैं मुसलमान बनूं और वहाँ पे मुसलमान भाई का साथ में रह रहा हूँ अभी. और जो कि अभी मेरे को मुसलमान भाई सब लोग साथ दिए हैं. और मैं चाहता हूँ कि जो अल्लाह को हम बुलाते हैं एक ही है, वो हर मुसलमान भाई एक हो के नमाज 5 बार पढ़ना चाहिए और एक हो के सबको अल्लाह को बुलाना चाहिए. ये मेरा वादा है. इंशाल्लाह जैसा मैंने दुआ किया कि आपके जरिए इस्लाम का पैगाम औरों तक पहुंचाए, तो इंशाल्लाह आप और मुसलमान भाइयों को भी इकट्ठा कीजिए और अपना पैगाम घरों तक पहुंचाए इंशाल्लाह. अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर. वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ. मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं. जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने?
भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी वो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना। अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता। पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना। कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना। मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए।
وقت کے دوران بدلتے گئے اور ایڈیشن آتے گئے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ مہا بھارت اصل میں جب آپ پوچھیں گے پنڈتوں سے, مہا بھارت سب سے پہلی بار ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا. مہا بھارت اس ٹائم 8000 شلوک تھے. اس نے دوستوں سے کہا, بچوں نے باپ نے بیٹے سے کہا, پھر وہ باپ نے بیٹے سے کہا, اپنے بیٹے سے کہا, کہنے سے ہو گئے 24,000 شلوک. ابھی 8000 سے 24,000 16,000 تو کوئی نہ کوئی لکھائے گا نا, خدا نے تھوڑی لکھے, وہ تو انسان نے لکھے. آج کے تاریخ میں 1,00,000 شلوک ہے. تو یہ سب ملاوٹ ہے نا, تو ایسے ملاوٹ آتی گئی. اسی لیے میں نے جب پوچھا کہ اگر ایک گلاس پانی ہے, صاف پانی ہے, ایک قطرہ گٹر کا پانی آپ کے سامنے ڈالوں گا, گندا پانی, کالا پانی, ایک بوند اسے ملاؤں گا تو نظر نہیں آئے گا. آپ وہ پانی پئیں گے؟ کیوں؟ ملاوٹ ہے. اگر چپکے سے کس نے ملایا آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے, برابر نا. تو جب پتا چل گیا کہ ملاوٹ ہے باقی شاستروں میں, تو صاف اور ستھرے شاستروں کی طرف آؤ نا. اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں ہے. چیلنج ہے قرآن میں, قرآن کا چیلنج ہے. اسی لیے جو لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک فیمس آدمی ہے ولیم مور جو بہت تنقید کرتا ہے اسلام کا. تو یہ ولیم مور نے جو سب سے زیادہ کٹر خلاف تھا اسلام کے, 200 سال پہلے لکھا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 100% ابھی تک کے ہو بہو وہی ہے, ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے, وہ تھا عیسائی. اس نے کہا وہ قرآن ہے. تو جو تنقید کرنے والا ایسا لکھ رہا ہے کہ 100% واحد کتاب جو 100% ابھی تک صحیح ہے وہ قرآن ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو پتا چلا کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہے, تو آپ صحیح کتاب کی طرف آ جاؤ, قرآن کی طرف. ہم کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تو لوگوں کو چھوڑو, آپ کیوں نہیں پہلے مان لیتے؟ آپ کو معلوم, آپ نے عمل کر رہے, تو باقی لوگ کیوں عمل کریں گے بھائی؟ لوگ تو خراب نہیں دیکھتا ہے, صرف بولتا ہے اچھا ہے, لیکن لکھا تو ہم شاستر کیوں مانے وہ؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کیوں مان رہے پھر؟ صرف اسی طرح. اور چھوٹا ایک کوشچن ہے, 2 میرا کوشچن ہے. پوچھے. کل لے کے آیا لیکن موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے, ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ. بولیے, پوچھے. शिव को हम लोग भगवान मानते हैं. जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था. तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है. मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ. ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ. ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना. मैं अमन वाला आदमी हूँ ना. कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो. कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो. बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे. कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे. इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है. मैं कहाँ कहता हूँ गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया. हम 2 भाई एक साथ. 2 भाई साथ में, माशाल्लाह. 2 सवाल 2 भाई. अच्छा, माशाल्लाह. भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है. और आपका नाम? टोपू पाल. टोपू पाल. माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए. माशाल्लाह. आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ. आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ. आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई भी जबरदस्ती नहीं. कोई भी दबाव है? नहीं. आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर. कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं. इंशाल्लाह. तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा
कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दीजिए। ठीक है, बात सकते हैं ऊपर। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान में मंगा देना। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम है देवाशीष सरकार। मैं पहले हिंदू था। मैं और मेरी लड़की दोनों एक साथ इस्लाम कबूल करना चाहता है। माशाल्लाह, भाई और भाई की बेटी दोनों इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आपकी बेटी क्या खवातीन के शोबे में है? माइक्रोफोन पे जी है, वो है आपके हाथ में। माशाल्लाह। भाई साहब, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ, जरूर मानता हूँ। आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ, आखिरी पैगंबर है। भाई साहब, आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई नहीं, कोई शख्स नहीं, कोई भी दबाव है? कोई दबाव नहीं है। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? दिल से। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। और इंशाल्लाह मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको ये जिंदगी और आखिरत में सबसे अच्छी जिंदगी दे और आपको जन्नत में ले जाए, और इंशाल्लाह आपके जरिए और लोगों को भी इस्लाम का पैगाम फैलाए इंशाल्लाह। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। माइक नंबर 1 पर एक गैर मुस्लिम बहन हैं जो सवाल करना चाहती हैं, बहुत बेकरार हैं। वो माइक नंबर 1 पर आएं और अपना सवाल करें। मेरा नाम है मेरीना, गांव ठाकुरगंज। हम मुसलमान बनना चाहते हैं। बहन, आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? पैगंबर है। माशाल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई नहीं। आप पे कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम اس کے پیغمبر पैगंबर اور بندے ہیں. और बंदे. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے. اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ اور ہدایت دے اور آپ کو جنت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ، شکریہ. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے کوئی غیر مسلم بھائی اگر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میرا نام جانکی بلب شاستری ہے. میں آپ کے ہاتھ سے کلمہ دہرانا چاہتا ہوں اور مجھے کلام پاک اپنے ہاتھوں سے پسند کرنے کی کرپا کریں. اس کے لیے میں ہزاری باغ جھارکھنڈ سے 4 ساتھیوں کے ساتھ آپ کا کشن گنج آیا ہوں. کرپیا میری بات پر توجہ دیں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ جی غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آخری پیغمبر ہیں سر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں سر. آپ اپنے من سے کر رہے؟ جی. آپ اپنی مرضی سے کر رہے؟ جی. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. سر میرا کلام پاک سر. آپ انشاءاللہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں. جب تک آپ آئیں گے ہم انشاءاللہ اور ایک سوال لے سکتے ہیں. آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں بھائی صاحب. آپ اسٹیج پہ آئیے اور جب تک کوشش کریں گے کہ اور ایک سوال کا ہم جواب دیں. جب تک ہم چلتے ہیں مائک نمبر 3 پر. مائک نمبر 3 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 3 سے. मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ. मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है बिल्कुल सही तरीके से. अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर. भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है. जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है. भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट. इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे. इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है. सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं. नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना. तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है. ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है. नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र. इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे. अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे. तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है. आपको शिर्क नहीं करना चाहिए. तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे
मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं। एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में से 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए, उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। मेरा नाम इंद्रदेव पासवान है और पेशे से वकालत करता हूं, खगरा का रहने वाला हूं। मेरा सवाल है, तथाकथित रूप से जिहाद के नाम पर कुछ कट्टरपंथी तत्व मासूम लोगों को गुमराह कर उनके द्वारा अमानवीय कार्य कराते हैं, जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम हो गया है। अतः जिहाद क्या है और जिहाद के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। भाई साहब ने पूछा और कहा कि कुछ लोग जिहाद के नाम पे लोग को गुमराह करते, इसीलिए इस्लाम का नाम खराब हो चुका है। आप बताइए जिहाद क्या है? सबसे ज्यादा गलत फहमी अगर इस्लाम में किसी शब्द के बारे में है, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों में, वो है लफ्ज जिहाद। मुसलमान और गैर मुसलमान अक्सर समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे दौलत के लिए, उसे कहते जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान लड़ाई कर रहा है जमीन के लिए, अपने फायदे के लिए, दौलत के लिए। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। इस्लाम के पस मंजर में अगर कोई इंसान अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है, अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है गलत काम के खिलाफ, इविल इंक्लिनेशन, शैतानी हरकत के खिलाफ, उसे कहते हैं जिद्दोजहद। जिहाद उसे भी कहते हैं जो जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं जो एक जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है। अगर कोई जंग के हालत में अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे भी कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। अक्सर लोग जिहाद का तर्जुमा करते हैं पाक जंग, ये गलत तर्जुमा है। ये था होली वॉर ईसाई लोग को डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे कुरान मजीद में पाक जंग का तर्जुमा अरबी में करेंगे तो होता है हर्ब मुकद्दसा। कुरान में कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा नहीं है, कोई भी हदीस में नहीं है। ये वेस्टर्नर्स ने लेबल दिए है। जिहाद की मानी जिद्दोजहद, और कुरान में साफ लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिवाय कत्ल के बदले कत्ल, मर्डर के बदले मर्डर, या अगर वो इंसान फसाद फैला रहा है इस धरती पे, इसके अलावा कोई भी इंसान मासूम इंसान का कत्ल करता है, गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, वो सारे इंसान को बचाता है। ये सिर्फ कुरान में है, कोई भी मजहबी किताब में नहीं। लेकिन मीडिया ऐसे गुमराह लोग को पिकअप करके बताती है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। इसके पूरे जवाब के लिए आप मेरी कैसेट देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं, यस सर, तो क्या गुनाह करते हैं?
کیا سر وہی جاننا تھا سر. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, آپ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے, اور نہیں مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, اگر آپ روزہ رکھے تو یہ فاقے کے برابر ہے. نہیں سر میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک اگر ہی آپ ہے. مانتے ہیں تو الحمدللہ, اگر ایمان ہے اور پھر روزہ رکھے تو اچھی بات ہے, اور اگر مکمل ایمان لے کے اسلام میں داخل ہوتے تو میری درخواست ہے کہ کوشش کرو کہ پورا مہینہ روزہ رکھے. اوکے سر, آئی ول ڈو سر. انشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں سر میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہی ہے, چاہے وہ خدا ہو بھگوان ہو کوئی بھی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ نہیں سر یہ بات نہیں مانتا ہوں سر. آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ سر صحیح ہے میرے حساب سے. آپ مانتے ہیں مورتی پوجا صحیح ہے؟ یس سر. تو اگر آپ مورتی پوجا صحیح ہے مانتے ہیں, اسلام میں مورتی پوجا کرنا غلط ہے, اسلام میں غلط ہے, ہندوازم میں غلط ہے, عیسائیت میں غلط ہے. اگر آپ مورتی پوجا مانتے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں, یہ فاقے کے برابر ہے. آپ سمجھے نا؟ جب تک آپ یہ نہیں مانے, کیونکہ لکھا ہے شویتا سترا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, اور لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس بھگوان اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. تو اگر اسٹیچو نہیں ہے, مورتی بھگوان کی نہیں ہے, اور آپ مورتی پوجا کر رہے مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے تو غلط ہے, یہ گناہ ہے. تو آپ سورگ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولو, کوئی فائدہ نہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانے مورتی پوجا غلط ہے, آپ کو مسلم بول کے کوئی فائدہ نہیں. نہیں سر میں تو دل سے مانتا ہوں نا سر. نہیں, دل سے مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے سر. تو صحیح ہے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہادت دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ اور تحقیق کرو, اور کتابیں پڑھو, جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مورتی پوجا غلط ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. جب تک آپ مورتی پوجا زندگی سے نہیں نکالیں گے, قرآن میں لکھے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک مورتی پوجا کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں, روزہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں, نماز پڑھ کے بھی. اب صرف ایک سوال کا ٹائم ہمارے پاس, مائک نمبر 1 سے. ہم ہندو ہیں, ہمارا نام نوارن سرکار, رائے گنج گھر. آپ سے 2-4 بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے, اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. پہلا بات یہ ہے ہمارا, جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو دے نہیں سکتے؟ ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, آخری سوال ہے, اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے. السلام علیکم تو نہیں بول سکتے. کیا آپ کے شاستر میں لکھا السلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا السلام علیکم بول سکتے؟ اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم سلام کہہ سکتے ہیں, کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے, برابر نا. اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے, جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں, اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم, مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم, وہ ٹویسٹ کرتے تھے, مروڑتے تھے, السلام علیکم مطلب السلام علیکم, تو آپ جواب دو وعلیکم, آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے, وعلیکم سلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق.
اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا, طبری پڑھا, ابن کثیر پڑھا, کئی حدیث پڑھا, اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا میں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86, وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے, یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے, سلام دے, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے مجوس ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے, قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے, یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے, پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے, اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389, اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, کافر بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہود بھی ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے, اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ اس سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں, قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں, اس کے اندر جب اوائنا ہے, اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کیسے؟ تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے, جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے, ان کے ساتھ امن سے رہے, جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے, جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے. اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس, سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47, اس میں لکھا ہے
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے, جو کافر تھے, جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک, اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں, جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی, اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا, صرف نام کے لیے تھا اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, دے واک ود ہیوملٹی, اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما, سلام علیکم. یہ قرآن کی آیت ہے. مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما, آپ پہ سلامتی ہو. اور پڑھو قرآن مجید, قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55. اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, بے حرمتی کر رہا ہے, تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال, میرے پہ میرے اعمال, آپ پہ سلام علیکم. وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55, اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ, میرے اعمال میرے پہ, سلام علیکم, آپ پہ سلام ہو. تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں, ان کا جواب بھی دے سکتے. پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے, لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے. تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں, ان کے دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے, پھر علماء کی طرف جاتا ہوں, اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے. اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے, وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ, غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے, آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے, ابن مسعود نے کہا. اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے, غیر مسلم کو بھی کرتے تھے, کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے, اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں. اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, چاہے مسلم ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, سارے عالموں کے لیے. تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں, اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا یہ تحفہ, آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا, انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ, اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی. اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن. الحمدللہ. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل 3 دنوں تک موجود رہے, اور
किशनगंज पीस कन्वेंशन के स्टेज से मुसलमान और गैर मुस्लिम मर्द और ख़वातीन के जहनों में उठने वाले सवालात और इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियों का कुरान, सही हदीस और साइंटिफिक अंदाज से दूर करते रहे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनकी उम्र को दराज करे। अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे और हम सबों को एक साथ होकर इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक दे। उन्होंने बिलाशुबा हमें यह पैगाम दिया कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे व मोरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकीन से, कुंजश के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दोहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। अब इसके साथ इस मजलिस के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप तमाम सामईन के, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं। आपने बिल्कुल शांति के अंदाज में और खुशगवार माहौल में आपने सुना अपने चहीते स्पीकर, चहीते मुकर्रर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को। इसलिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह तबारक व तआला के। और अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है कि उसने इतने बड़े मजमे को बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम तक पहुंचाया। और हम शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के, तमाम ऑर्गेनाइजर्स के और तमाम यहाँ पर काम करने वालों के, तमाम रज़ाकारों के और यहाँ पर हमारे साथ देने वाले शहर के तमाम बाशिंदों के, शहर के तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ की पुलिस के शुक्रगुजार हैं, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस के शुक्रगुजार हैं, यहाँ पर तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं, हुकूमत के लोगों के, प्रशासन के लोगों के, हम सब के शुक्रगुजार हैं। और फिर हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं आप सबों के कि ये ठाटे मारता हुआ समंदर जो आज तकरीबन 10 लाख से ज्यादा की आबादी में यहाँ पर मौजूद हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी आबादी में कोई शोर, कोई हंगामा ये नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके पर ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो वो बड़ी सी बड़ी चीजों को अपने सिर्फ कहे कुन फयकुन कि हो जा तो वो हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नुसरत और महज अल्लाह के फजल करम से ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा।